کہ انہوں نے کہا کہ تالیاں بجانا کفر ہے، کسی نے فتویٰ دیا کہ یہ صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ میں نے آپ کو بارہا کہا، دیکھیں سب سے پہلے تو جس نے کہا نا کہ کفر ہے، آپ میری طرف سے اس سے کویسچن کیجئے گا کہ بتاؤ کفر کی تعریف کیا ہے، یہ بتاؤ۔ انشاءاللہ نہیں بتا سکے گا وہ۔ کفر التزامی، کفر لزومی کی تعریف اس سے معلوم کریں۔ یہ خواہ ہر ایک کو یہ کافر کافر کافر، مشرک مشرک مشرک، بدعتی بدعتی بدعتی، یہ ہر ایک کے زبان پر آ گیا، اور حقیقت معلوم کریں۔ اور اس طرح شرک شرک شرک، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی صحیح تعریف معلوم ہو تو معصوم مسلمانوں کو، انوسینٹ مسلمانوں کو کوئی بھی مشرک نہ کہے، لیکن تعریف پتہ نہیں ہوتی، بس سیکھ لیتے ہیں۔ سارے مسلمان شرک کر رہے ہیں صاحب، مزار پہ جا رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے، جو صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے شرک کر رہا ہے، جو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے شرک کر رہا ہے۔ کتنے لوگ مجھے ملے ہیں کہ جی یہ شرک کر رہے ہیں، اب میں بٹھاتا ہوں، میں بڑے پیار سے پوچھتا ہوں بتائیے شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک فی الذات کیا ہے؟ شرک فی صفات کیا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے، یہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ یعنی شرک کا تمہیں پتہ نہیں، اس کی حقیقت تک آپ کی رسائی نہیں، فتوے ایسے جاری کر رہے ہیں جیسے وقت کا امام اعظم آ گیا ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو کہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ سب سے بڑی بدعت یہ ہے۔ نبی کریم کے دور میں کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہا گیا، آج مسلمانوں کو ہر بات میں مشرک اور بدعتی کہا جا رہا ہے، اور وہی ان چیزوں کے اندر کہ اگر دیکھا جائے تو جو آپ مسلمانوں کو ایک جہت سے کسی وجہ سے بدعتی قرار دے رہے ہیں، خود دوسری بدعت میں مبتلا ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال تالیاں بجانا کوئی کفر نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب کفار پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو سیٹیاں اور تالیاں بجا کر برہنہ طواف کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ کلیپنگ کرنا منع کیا فقہاء نے کہ بھئی یہ کفار کسی علامت ہے، اور لہو و لعب والے تالیاں بجاتے ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر تالیاں کسی صحیح مقصد کے لیے بجائی جائیں تو کفر کیا، یہ تو مستحب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، کم از کم مباح تو ضرور ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ جیسے اسکول میں بچے فرسٹ آتے ہیں تو اب سب کلیپنگ کرتے ہیں اس کے اندر، اس طرح آپ دیکھیں آپ کی اسمبلی کے اندر ڈیسک بجاتے ہیں، اسی طریقے سے اور امور کے اندر کلیپنگ کی جاتی ہے، اور یہ مسلمانوں میں اتنا رائج ہو گیا ہے، خواہ کفر ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں نے کہا یعنی اس کی حد آپ مباح کر لیں، نہ گناہ نہ ثواب۔ ہاں اگر آپ لہو و لعب کے لیے تماشا دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کر رہے ہیں، ویسے ہی مار رہے ہیں، تو پھر یہ کہ ہم اس کو اگر مذاق اڑاتے ہوئے کر رہے ہیں تو گناہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل آزاری کا سبب بن رہا ہے، اور بیکار ایسی کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب کہ شریعت نے ناپسند کیا لیکن پھر بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو یہ شرعی احکام کا تعین کرنا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے حدیث کل بھی آپ کو سنائی، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی کوئی شرعی حکم بیان کرے گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، تو سرکار فرماتے ہیں یہ بغیر علم کے فتویٰ دینے والے پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ میری کلپ نکال کر اس بھائی کو بالکل ادب سے دیں، اس کو ڈانٹیے گا مت کہ وہ غصے میں آ کر، کیونکہ یہ جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں جب ان کی اصلاح کی جائے تو ان کی انانیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، یہ قرآن کا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں نہیں مانتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو بھائی چلو ٹھیک ہے، اگر صحیح ہے آپ قرآن حدیث سے ثابت کر دیں اس کو کہ تالی بجانا کفر ہے، آسان سی بات ہے۔ نہیں ثابت کرتے تو خدا کا خوف کریں، آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی ضائع ہو جائے اس طرح کے فتوے دینے سے آپ کا، اور پھر عذابات قبر، پھر میدان معاشر میں ذلت و رسوائی، یا وہاں پر جا کر بھی بدماشی کریں گے آپ، جیسے آپ لوگوں کے سامنے بدماشیاں کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے، ان کو سمجھائیں پیار محبت سے کہ ابھی بھی موقع موجود ہے، توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کے